السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ کی کلاس میں آج ہم بات کریں گے فقہ مالکی کی کتب کا، یعنی مالکی مسلک کی مشہور جو کتابیں ہیں ان میں سے ایک ہے الموطا۔ الموطا امام مالک، الموطا امام مالک کی ایک مختصر تصنیف ہے، مختصر کتاب ہے، جو امام مالک خود پیدا ہوئے 93 ہجری میں اور ان کی سن وفات ہے 179 ہجری۔ موطا امام مالک میں امام مالک نے فقہی ابواب پر، فقہی ترتیب پر، احادیث، اقوال صحابہ اور عمل اہل مدینہ کو اکٹھا کیا ہے۔ اور یہ موطا امام مالک جو کتاب ہے، یہ کتاب نہ صرف مالکیوں کی بلکہ تمام مسالک کے فقہا میں آج تک مقبول ہے، اور سبھی مسالک کے فقہا نے اس کی شروحات لکھی ہے، اس کی کمنٹریز لکھی ہے۔ فقہ مالکی کی اور ایک کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ۔ المدونۃ الکبریٰ عبد السلام تنوخی سحنون کی تصنیف اور کتاب ہے۔ عبد السلام تنوخی خود ان کی سن وفات ہے 240 ہجری، اور یہ جو عبد السلام تنوخی ہے، انہوں نے اس میں المدونۃ الکبریٰ میں امام مالک اور ان کے شاگردوں کے اجتہادات جمع کیے ہیں۔ یعنی المدونۃ الکبریٰ جو کتاب ہے، اس میں امام مالک اور ان کے شاگردوں کے اجتہادات پر یہ کتاب المدونۃ الکبریٰ مشتمل ہے۔ اصل میں یہ امام مالک کے شاگرد قاضی اسد بن فرات کی تصنیف ہے۔ اصل میں امام مالک کے ایک شاگرد ہے جن کا نام ہے قاضی اسد بن فرات۔ قاضی اسد بن فرات کی تصنیف ہے اصل میں المدونۃ الکبریٰ۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ عبد السلام تنوخی جو ہے، جن کی طرف یہ کتاب منسوب ہے، اب انہوں نے اس کتاب میں اضافہ کیا جو امام مالک کے شاگرد قاضی اسد بن فرات نے لکھی تھی۔ اور یہ جو قاضی اسد بن فرات ہے، یہ پیدا ہوئے 142 ہجری میں اور ان کی سن وفات ہے 212 ہجری۔ اور یہ قاضی اسد بن فرات جو امام مالک کے شاگرد ہے، یہ حنفی امام محمد بن حسن شیبانی کے شاگرد بھی تھے، اور انہوں نے ہی اصل میں یہ کتاب لکھی، قاضی اسد بن فرات نے۔ پھر بعد میں سحنون نے اس میں بہت سے مسائل کا اضافہ کیا۔ اور ایک کتاب ہے فقہ مالکی میں، وہ ہے احکام القرآن۔ احکام القرآن اسپین کے ایک مشہور عالم قاضی ابوبکر ابن العربی کی تصنیف ہے، کتاب ہے، اور قرآنی احکام کی تفسیر پر مشتمل ہے۔ یہ جو قاضی ابوبکر ابن العربی ہے، یہ ابن العربی صوفی ابن عربی سے مختلف ہے، اور ان سے 100 برس پہلے گزرے ہیں۔ اور یہ جو قاضی ابوبکر ابن العربی ہے، جنہوں نے یہ احکام القرآن لکھے ہے، ان کی سن پیدائش ہے 468 ہجری اور سن وفات ہے 543 ہجری۔ اور ایک کتاب ہے فقہ مالکی کی مشہور، وہ ہے بدایت المجتہد و نہایت المقتصد، اور اس کے مصنف اور لکھنے والے اسپین کے مشہور مالکی عالم ابن رشد ہے، اور ابن رشد خود پیدا ہوئے 520 ہجری میں اور وفات ان کی ہے 595 ہجری میں۔ اور یہ جو بدایت المجتہد ہے، بدایت المجتہد و نہایت المقتصد، یہ آج بھی مختلف مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، مختلف مسالک کے ہاں بھی۔ اور ایک کتاب ہے مختصر الخلیل۔
मुख्तसरुल खलील ये फिक़्ह मालिकी का सबसे अहम मतन है, टेक्स्ट है, जो मिस्री आलिम खलील बिन इसहाक जुंदी ने लिखा। खलील बिन इसहाक जुंदी जो है उनकी सन वफात है 776 हिजरी। इसकी 300 से जायद शुरूहात लिखी जा चुकी है, एक्सप्लेनेशंस लिखी जा चुकी है, दैट मीन्स कमेंट्रीज लिखी जा चुकी है। इस कदर ये किताब यानी मशहूर है फिक़्ह मालिकी में। और इसका मवाजना फिक़्ह हनफी के मतन मुख्तसरुल क़ुदूरी से किया जा सकता है। और एक किताब है फिक़्ह मालिकी की, वो है अल काफ़ी फी फिक़्ह अहलिल मदीनतिल मालिकी। ये किताब स्पेन के आलिम इब्न अब्दुल बर की किताब है, जो कि हदीस और फिक़्ह के बहुत बड़े आलिम थे। इब्न अब्दुल बर फिक़्ह और हदीस के बहुत बड़े आलिम थे और उनकी सन पैदाइश है 368 हिजरी और उनकी सन वफात है 463 हिजरी। चूंकि स्पेन में मालिकी मसलक का गलबा था और यहाँ की हुकूमतें बहुत ज्यादा इल्म नवाज रही है स्पेन की, इस वजह से मालिकी मसलक की ज्यादातर मशहूर कुतुब स्पेन के उलमा ही की लिखी हुई है। फिक़्ह के अलावा दीगर उलूम में भी स्पेन के अहल इल्म का हिस्सा है। मुस्लिम दुनिया में उनकी आबादी के हिसाब से तनासुब से कहीं ज्यादा रहा है। यानी मुस्लिम दुनिया में जो किताबें लिखी गई है उनकी और उसके बरकस स्पेन में जो किताबें लिखी गई, स्पेन की आबादी के हिसाब से वहाँ बहुत ज़्यादा किताबें लिखी गई बरकस बाकी मुस्लिम दुनिया की। ये थी मशहूर किताबें फिक़्ह मालिकी की। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिक़्ह शाफ़ी की मुख्तलिफ मशहूर किताबों का तज़किरा करेंगे। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि